ریست ٹی وی کے معزز ساتھیو، السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بہت مشکور ہوں جو آپ نے میرے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور میری فیملی کا حصہ بنے۔ ناظرین، جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایس ایس پی انوش نے کام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بہت رنجیدہ ہوں ان عورتوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اینٹی ٹیررزم، اور اس سے بڑا کوئی سیکشن اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ دیز آر کرمنل کیسز، اور جس کے اندر وینڈلزم سے لے کر سارے چارجز لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بیکاز یہ بہت زیادہ کوشچن فریکوینٹلی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ سارے چارجز سب کے اوپر اپلائی ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جس کا جو رول سامنے آئے گا اس کے مطابق سیکشن آف لا اٹریکٹ ہوگا ٹورڈز دیٹ پرسن۔ سو یہ جو آپ نے کہا کہ کس قانون کے تحت، ونس اے پرسن از وانٹیڈ ان اینٹی ٹیررزم کیس، تو لا پرمٹ کرتا ہے آپ کو، ایک تو ہاٹ پرسوٹ سے لے کے آنورڈز جو ہے آپ کسی کو گھر پہ ریڈ کرتے ہیں وہاں تک کی بات میں کروں گی، اس ساری چیز میں آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے۔ سو یہ وہ کیسز ہیں جس کے اندر لا ٹوٹلی پرمٹس یو کہ آپ کو جو بھی ایسے ایویڈنس کی ضرورت ہے، موبائل فون ہو گئے، وہ ہم کسٹڈی میں لیتے ہیں ان سے جب بھی ہمیں یا تو موقع سے مل جائے، یا پھر ہم فزیکل ریمانڈ میں لیتے ہیں جب ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اور آبویسلی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جب ہمارے پاس فزیکل ریمانڈ میں ملزم آتے ہیں تو تب ہم ان سے یہ چیزیں ریکور کرتے ہیں کہ یہ کہاں موجود تھیں، کہاں یوز ہوئیں، وہ پورا پروسیجر ہے لا کا۔ ان لافل کام کبھی بھی کوئی کریں گے تو نہیں، میں ان لافل تو کہا ہی نہیں، مگر انوش دا پوائنٹ ہے کہ پوری قوم چاہتی ہے کہ جو کلپرٹس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور کہیں بھی ایسا جھول نہ ہو، ایسا لوپ ہول نہ ہو جس سے لوگ نکل جائیں، ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کے اوپر سوال اٹھ جائے، کوشچن مارک اٹھ جائے۔ دس از دا ریزن، میں غیر قانونی کا الزام نہیں لگا رہے، بٹ کوشچن اٹھ رہا ہے بیکاز یو نو کرمنل لا میں، اینڈ ایز یو بیٹر انڈرسٹینڈ، اسٹینڈرڈ آف پروف تو بہت ہائی ہے نا، بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کی بات ہوتی ہے کرمنل لا میں، پروبیبلٹی کا تو معاملہ ہے نہیں ادھر۔ نہیں مہر، آف کورس اٹس جسٹ لائک اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق، اور اپنے لا کی جو ہمارے پاس ہمیں پرمٹ کرتا ہے اس کے مطابق آئی او کا کام انویسٹیگیشن کرنا ہوتا ہے، اور آبویسلی اپنے ساری انویسٹیگیشن کی ہوئی چیزوں کو دین وی پٹ ایوری تھنگ ان فرنٹ آف دا جج، اینڈ آبویسلی جج از لائک اٹس دین اپ ٹو دیم کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور آبویسلی آئی تھنک کہ وہ اس ایویڈنس کی روشنی میں اور اپنی ججمنٹ کی روشنی میں جو بھی ججمنٹ دیں گے، آف کورس وہ بہت ہی لا کے مطابق ہوگی، اینڈ دس از وٹ از ایکسپیکٹڈ فرام آل۔ انوش، ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اگین جس طرح میں نے کہا کہ جن کلپرٹس نے، جن لوگوں نے جلاؤ گھراؤ کیا جنا ہاؤس کے اندر، دیز امیجز ہمیں دیکھنے کو ملے which will haunt us forever، ان کو کیفے کردار تک پہنچنا چاہیے، بٹ فالٹی پروسیکیوشن سے معاملہ سارا بگڑ جائے گا۔ جسٹس آلسو مسٹ سین ٹو بی ڈن، دکھنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے کچھ اور اصول ہے، کسی اور کے لیے کچھ اور اصول ہے، کیونکہ دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئی جی صاحب نے امیجز دکھائے، پریس کانفرنس کی، اس کے اندر جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی تھیں دے وینٹ اسکاٹ فری، وہ ابھی بھی ہر ایک سے مل رہے ہیں، اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، دے آر موونگ اراؤنڈ پبلکلی سکون سے، ان کا نام تک لیا آئی جی صاحب نے۔ تو جہاں ہم چاہتے ہیں کہ کلپرٹس کو پکڑا جائے، ان کو پنش کیا جائے، اٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ ایک رائٹ امپریشن جائے، یعنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے، استغاثہ کے حوالے سے۔ لیکن کچھ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دیز کوسچنز ول ارائز، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ یا تو آئی جی صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا اس کی کلیریفیکیشن آپ کو دینے کی ضرورت ہے؟ I totally agree with you, Meher. I have no doubts about that because آپ کی observation بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا دیکھیے، جو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، yes they have not been able to be caught yet، اور ہم اس پہ اب دیکھیے کام ہو رہا ہے، دن رات ہو رہا ہے۔ جو واقعہ 9 مئی کو ہوا، وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ ایسا کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں دوبارہ ہو۔ سو وی جسٹ وانٹ کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے دے شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس، اور ایک جو اتنا بڑا کرائم کمٹ ہو گیا ہے جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور دوبارہ ہم چاہیں گے بھی نہیں کبھی ہو، ان کو جو بھی انوالو تھے اس کے اندر، ان کو لا کے مطابق ان کو فیس کرنا چاہیے، اور جو لا کے مطابق ان کی پنشمنٹ بنے گی وہ ان کو ملنی چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم میں سے یہ بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ جس نے کرائم کمٹ کیا ہے وہ چھوٹ جائے، جیسے ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس نے کرائم نہیں کیا ہے وہ بھگتے، غلط سزا بھگتے، اسی طرح ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جس نے کرائم کیا ہے اور وہ واقعی اس میں انوالوڈ ہے اور اس کے پیچھے کانسپریسی سے لے کے وہ اس کرائم آف سین پہ موجود ہونے تک کوئی بھی جو موجود تھا وہ کسی بھی
فالٹ انویسٹیگیشن کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی ریزن کی وجہ سے جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس طرح چھوٹ جائے گا تو پھر ہمارا جو سارا مقصد ہے وہ اس ایکسرسائز کا وہ ختم ہو جائے گا, بیکاز لا شوڈ آلویز پریویل اینڈ نتھنگ از ابو اسٹیٹ. یو اگری ود می, یعنی کہ اس کی وضاحت تو آنی ہے نا, بیکاز انوش بدقسمتی سے پولیس بڑی بدنام رہی ہے ہمیشہ سے, اور ابھی بھی جو مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ حوصلہ افزا نہیں ہے. آئی جی پریس کانفرنس کر کے تھوک کے چاٹنے کا ذکر کرتے ہیں, پروپیگینڈے کا ذکر کرتے ہیں, اینڈ ویئر از آئی ایم شیور ا لاٹ آف دس از آلسو فیک نیوز آؤٹ دیئر. مگر ہم نے پھر بھی فوٹیجز میں دیکھا ہے پولیس والے رائٹ گیئر کے اندر عورتوں کو گریب کرتے ہوئے, ڈریگ کرتے ہوئے, بیٹن چارج کرتے ہوئے, سروں پہ مارتے ہوئے, گھسیٹتے ہوئے خواتین کو. And I do strongly feel a lot of this violence, this was perpetrated during arrest as opposed to being in custody. ایک عورت خاتون ہونے کے ناطے you came very late in the scene. آپ آئی ہیں, اب آپ پیش ہیں, انٹرویوز دے رہی ہیں, وضاحتیں دے رہی ہیں, مگر آپ کس طرح بحیثیت خاتون جسٹیفائی کرتی ہیں the brutality that was unleashed. عورتیں پولیس کہاں تھیں؟ I would never justify violence anywhere. لیکن یس آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین اباؤٹ اے بٹ, بیکاز جو آپ نے بات کی کہ گھسیٹتے دیکھا, وہ اس دوران ہوا جب کہ موب واز ویری مچ چارجڈ, اور اس دوران جب ایک ہیٹڈ ایموشنز اور ہائٹنڈ ایموشنز ہوتے ہیں, اس سائڈ سے بھی بہت ایسا کچھ ہوا جو میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکتی. اس وقت بہت ساری غلط لینگویج استعمال کی گئی, پولیس والوں کو گالیاں نکالی گئیں, اور اس ٹائم پر مے بی ایموشنل, جو کہ میں سمجھتی ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پہلے بھی بہت ریسٹرینٹ دکھایا, اور میرے لیے ایز اے فیمیل آفیسر فیمیلز کی رسپیکٹ شاید ڈبل ہوگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن سے بھی یہ کہیں ہائی ہینڈیڈنیس ہوئی ہے ان کو پہلے بھی اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہمیشہ کی گئی ہے, اور نیکسٹ ٹائم بھی کی جائے گی. اور ابھی بھی ایک کمیشن بن گیا ہے, لائک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ جس نے بھی یہ کیا, بیکاز اس پہ انکوائر بھی کیا گیا. ایک فیمیل نے یہ کہا کہ وہ اپاہج تھی, شی واز ہینڈیکیپ بٹ شی واز ناٹ. سو وہ سارا تھوڑا سا اس سائڈ سے کچھ ایسی سچویشن کریٹ کی گئی جو کہ ریئلٹی بیسڈ نہیں تھی. اور جہاں پہ گھر کی بات ہے, وی آر ویری مچ پروڈنٹ ٹو دا فیکٹ کہ ایسی اس قسم کا کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہ ہو, اینڈ وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ کہ فیمیلز کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ فیمیلز جاتی ہیں. جو پوری ٹیم ہے دیٹ از کانسٹیٹیوٹیڈ آن فیمیلز. اس میں فیمیل سے جب لے کے جایا جاتا ہے تو اس کو ویمن پولیس اسٹیشن میں رکھا جاتا ہے. گھر سے کوئی کھینچا تانی نہیں کی گئی ہے, اور وہاں پر ویمن پولیس اسٹیشن میں بھی پورا اسٹاف از فیمیلز, اور ایس ایچ او سے لے کے ڈاؤن ٹو دا کانسٹیبل دے آر آل فیمیلز. اور جہاں تک جیل کی بات ہے وہ بھی ہم نے باتیں سنی, ریومرز تھی, اب فیمیلز کو کیا کہ کسٹڈی میں ایشو نہیں ہے ہو رہا, رویہ اختیار نہیں کیا گیا. یس سم ٹائمز غلط یا کہہ لیں کہ ہائی ہینڈیڈنیس ہو جاتی ہے, ہوئی بھی ہوگی. آئی ووڈ نیور ڈیفینڈ وائلنس اور اس طرح کی کسی بھی ایکٹ کو میں کبھی سپورٹ نہیں کروں گی. بٹ یس آئی ووڈ سے کہ جب اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے شہر کے اندر, آگ جلاؤ گھیراؤ, اور اس طرح کا ایونٹ جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہسٹری میں, وہ ہو رہا ہو, تو کہیں نہ کہیں یس کچھ ہو گیا ہوگا. آئی ووڈ اگری ود یو, لیکن میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کروں گی اور میں اس کو کبھی اپروو بھی نہیں کروں گی. بہت بہت